ایک اور حدیث 3 مرتبہ قسم کھائی اللہ کے رسول نے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی تکلیف دہی جو ہے، شر انگیزی ہے، اس سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے بد اخلاقی، کج خلقی، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کا، نہ شرک ہے، نہ کوئی قتل ناحق ہے، نہ زنا ہے، صرف کج خلق انسان ہے، اور اس کی وجہ سے پڑوسی سہما رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ کیا کر بیٹھے، کیا کہہ دے، اس سے بچ کے ہی نکلنا چاہتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں اس وقت یہ کیا منہ سے بک دے گا، تو وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں۔ یہ چیزیں ذرا غور کیجیے، تو کیا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا؟ یہ جو سب سے پہلی تفریق ہوئی ہے مسلمانوں میں اور جن کی تکفیر کی گئی بالاجماع، وہ لوگ خوارج، ان کی غلطی یہی تھی، ایسی احادیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ جو بھی گناہ کبیرے کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو گیا تو مرتد ہے تو واجب القتل ہے تو اس کی جان بھی حلال، اس کا مال بھی حرام، اس کی بیوی بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ اسے لونڈی بنا کر اپنے گھر میں ڈال دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی موضوع پر پھر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، مومن کون ہوتا ہے، مسلم کون ہوتا ہے، تو یہ جو ایمان کہا جا رہا ہے نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا یہ اصل میں ایمان کی نفی تو ہے، اسلام کی نفی نہیں ہے، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، وہ تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں جو ہے علیحدہ ہیں۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، تمہارے اسلام کا دعویٰ قبول، تمہارا دعویٰ ایمان رد، تو ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ اسلام سے نکلنے والا مرتد ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت انسان کے دل سے نکل گئی یا وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا، یہ میرے الفاظ ہیں، لیکن مسلم وہ رہے گا۔ چاہے ایک شخص نے زنا کیا تھا اور آپ نے اس کو رجم کیا ہے، پتھر مار مار کے مارا ہے، پھر بھی اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا ہے، مسلمان ہے۔ تو اسلام اور ہے، وہ ایک قانونی حدود ہے جس میں رہنے والا شخص مسلمان ہے، ان قانونی حدود سے نکل جائے گا تو وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا۔ لیکن جو شخص ان قانونی حدود کے اندر ہے تو آیا اس کے دل میں ایمان بھی ہے یا نہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو ایمان کی نفی ہے گناہ کبیرہ، چنانچہ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، متفق علیہ روایت ہے، کوئی زانی حالت زنا میں، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ہو سکتا دل میں ایمان اور زنا ہو رہا؟ تو اس ایمان کی دو کوڑی کی قیمت نہیں ہے، پھر کیا فائدہ اس ایمان کا جو انسان کو روک نہ سکے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، جب یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے دل سے خارج ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان لوٹ آتا ہے دل میں، بلکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح چکر لگاتا رہتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے واپس آ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان رخصت ہوا، اسلام نہیں۔ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ اسلام کی شرائط کچھ اور ہے، ایمان کی شرائط کچھ اور ہے۔ ایمان کی روح سے سب سے بڑا فرض جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسلام کی روح سے سب سے پہلا فرض نماز ہے اللہ کی راہ میں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایمان کا لفظ نہیں لائے یہاں، شہادت اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، یہ 5 چیزیں ان کے اوپر قائم، جو اس دائرے میں ہے وہ مسلمان۔